اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو الفاظ ہیں وہ بنیادی طور پہ 3 حروف سے مل کر بنے ہیں، اور ان 3 حروف کو ہم مادہ کہتے ہیں، ریڈیکل کہتے ہیں، بنیادی حروف کہتے ہیں۔ ان حروف کے شروع میں یا درمیان میں بعض حروف کا اضافہ ہوتا ہے اور بعض اوقات جو ہے تشدید کا اضافہ ہوتا ہے، جس سے فہم میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ آج جو میں آپ کو سبق پڑھانے جا رہا ہوں اس میں جو اضافہ ہے وہ ایک ساتھ الف سین تے کا اضافہ ہے، یعنی شروع میں جو ہے وہ است آ جاتا ہے، الف سین تے، اور اسی طرح جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے شروع میں الف آتا ہے اور پہلے حرف کے بعد تے کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سے فہم میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ہماری کتاب ہے علامتی طریقہ تدریس۔ اس کتاب میں ہم نے 30 اسباق رکھے ہیں، جس میں ہم نے مشترک مفہومی ترجمہ بذریعہ علامتی طریقہ تدریس اس کے تمام قواعد و ضوابط آپ کو سکھائے ہیں۔ تو آج جو ہے وہ ہم اس سبق کو سمجھیں گے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لفظ کے شروع میں، فعل کے شروع میں اگر آپ کو الف سین تے نظر آئے تو اس میں چاہنے کا فہم ہوگا، اس میں طلب کرنے کا فہم ہوگا۔ تو پھر دیکھیں جیسے نصرہ ہے، نصرت چاہنا اردو میں موجود ہے، لیکن اگر اس نصرت سے پہلے الف سین تے نظر آ جائے تو نصرت چاہنا کے فہم ہو جائے گا، نصرت طلب کرنے کا فہم ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں اذن ہم اردو میں موجود ہے، آذان اردو میں موجود ہے۔ پھر کیا ہے، پھر اس سے پہلے اگر الف سین تے نظر آئے یعنی اس نے اذن چاہا۔ پھر آپ دیکھیں سقا، ساقی اردو میں موجود ہے، پلانے کے معنوں میں آتا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر الف سین تے آ جائے تو استسقا ہو جائے گا۔ تو آیت میں کیا ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے علیہ السلام اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، پلانا مانگا، ٹھیک، یعنی پانی پلانا مانگا۔ تو ترجمہ کیا ہوگا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کو پانی پلانے کی استدعا کی، طلب کیا، کچھ چاہا۔ پھر آپ دیکھیں کہ رضاعت یعنی بچے کو دودھ پلانے کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہے، الف سین تے کا اضافہ ہو گیا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کبھی آپ کو قرآن میں یہ الف سین تے مکمل نظر آئے گا اور کبھی صرف سین تے نظر آئے گا۔ تو اس بحث میں نہ الجھیں، بس یہ نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ اس میں کچھ کیا ہے، طلب کرنا ہے۔ تو تسترضعوا کیا ہے کہ اگر تم اولاد کی رضاعت کے خواہش مند ہو، رضاعت چاہتے ہو، رضاعت طلب کرتے ہو، تو یہ اس میں فہم ہو گیا۔ پھر آگے دیکھیں کہ تعوذ، تعویذ، پناہ چاہنا۔ تو پھر کیا ہے، فاستعذ، یعنی تعویذ میں کیا داخل ہو گیا، الف سین تے آ گیا ہے، جس میں چاہنے کا فہم ہو گیا۔ تو کیا ترجمہ ہوگا، پس تو شیطان رجیم سے استعاذن باللہ کر۔ اچھا، اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو الفاظ موجود ہیں اس میں 3 حروف ہیں، تو وہی 3 حروف پر مشتمل الفاظ اردو میں بھی موجود ہیں، جنہیں ہم مشترک مفہومی الفاظ کہتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک اگلا مرحلہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جس شکل میں قرآن میں لفظ موجود ہے شکلاً اردو میں بھی وہ موجود ہے، اسی لیے استعاذ کہتے ہیں، پناہ چاہنے کو کہتے ہیں۔ تو یہ اردو میں موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا سا آپ کو مشکل لگ رہا ہو، لیکن آگے چل کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لفظ جو آپ نے ایک مرتبہ سمجھ لیا تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، چونکہ بار بار ہم قرآن پڑھتے ہیں تو مشکل الفاظ آہستہ آہستہ آسان ہو جائیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آیت میں لفظ کیا ہے، یستعذنو۔ یستعذنو میں کیا ہے، الف سین تے ہے۔ اس الف سین تے نے فہم میں تبدیلی کر دی، چاہنے کی، طلب کرنے کی۔ تو ترجمہ کیا ہوگا، پس وہ اسی طرح طالب اذن ہوں جیسے ان سے قبل دیگر لوگ اذن چاہا کرتے تھے۔ یہ چاہا کرتے ہیں کیسے آیا، اس میں الف سین تے موجود ہے۔ میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم عربی لکھنا سکھا نہیں رہے کہ ہم بتائیں کہ یہ اس میں یہ کریں یہ کریں، ہم تو آپ کو سکھا رہے ہیں کہ قرآن پاک میں موجود ہے وہ لفظ، اس لفظ کو آپ نے پڑھا، اس لفظ میں آپ کو الف سین تے نظر آیا،
اس الف سین تے نے آپ کے ذہن میں چاہنے کا فہم پیدا کر دیا، طلب کرنے کا فہم پیدا کر دیا۔ پھر شہادت دینا موجود ہے، تو اس سے پہلے کیا ہو گیا؟ الف سین تے آ گیا، ٹھیک؟ تو اس میں کیا ہو گیا؟ اس میں اب چاہنے کا فہم ہو گیا۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تم اپنے رجال میں سے 2 شاہدوں کا استشہاد کرو، یعنی ان سے شہادت طلب کرو۔ پھر بشارت اردو میں موجود ہے، اور اس سے پہلے کیا آ گیا؟ الف سین تے آ گیا، استبشرو، ٹھیک؟ تو بشارت میں جو الف سین تے داخل ہو گیا، اس نے طلب کرنے کا فہم پیدا کر دیا۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تم نے جو اس سے بیعت کی تو اب تم طالب استبشار ہو، یعنی بشارت چاہو، یعنی تمہیں جو ہے بشارت ملے گی۔ پھر اگلا لفظ دیکھتے ہیں، نصر۔ نصر سے پہلے کیا آ گیا؟ الف سین تے آ گیا۔ اس نے بتایا کہ اس لفظ میں کوئی طلب کرنا ہے، کچھ چاہنا ہے۔ اس تنصرکم کیا ترجمہ ہوگا؟ اور اگر وہ تم سے دین میں استنصار کریں، یعنی تمہاری نصرت چاہیں۔ الف سین تے نے اس میں چاہنے کا فہم پیدا کر دیا۔ پھر آگے دیکھیں، استغفار اردو میں موجود ہے نا، ہم دیکھتے ہیں غفر، غافر، مغفور سارا موجود ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ الف سین تے شروع میں موجود ہے، طلب کرنے کا فہم ہے۔ تو فاستغفروا، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ کا ذکر کرو اور اپنے ذنوب سے استغفار کرو، یعنی مغفرت چاہو۔ دیکھیں کتنا آسان ہے، آپ نے خالی دیکھنا ہے کہ الف سین تے موجود ہے یا صرف سین تے موجود ہے، تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ آئے گا کہ اس لفظ میں، اس فعل میں کچھ چاہنے کا فہم ہے۔ پھر استنباط کہتے ہیں، استنباط کہتے ہیں اردو میں کسی چیز میں کسی چیز کو نکالنا۔ تو یہاں کیا لفظ ہے؟ یستنبطونہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ تاکہ وہ اس کی معلومات دیتے ان کو جو اس سے استنباط کر لیتے، یعنی جو خبر تھی، جو بات تھی، اس میں سے حقیقت کا نکالنا جو ہے وہ استنباط کہلاتا ہے۔ پھر اخراج موجود ہے، اس سے پہلے کیا گیا؟ الف سین تے آ گیا، ٹھیک؟ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ پھر اس نے اپنے اخ کے تھیلے سے اس کا استخراج کر لیا، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے تھیلے سے وہ پیالہ جو تھا وہ نکال لیا، استخراج کر لیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ایک اور تبدیلی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ آپ کو فعل سے پہلے الف نظر آئے گا اور پہلے حرف کے بعد تے نظر آئے گا۔ تو اس طرح جو ہے وہ بنیادی حروف میں تبدیلی واقع ہو جائے گی۔ ان حروف کے اضافے سے کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے؟ اس سے فہم یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ نے خود سے گھڑ لی، جیسے اختلقہ، خلق کیا یعنی خود ہی سے تخلیق کر لی۔ پھر اعتذرا، عذر نکلتا ہے، اس میں جو ہے وہ کچھ طلب کرنا اور کچھ فہم ہے۔ اور تیسرا فہم جو ہے وہ باہمی اشتراک ہے، استبقہ یعنی ایک دوسرے سے سبقت لے جانا۔ دیکھیں اس کو ہم کچھ مثالوں سے سمجھتے ہیں، جیسے اردو میں جمع ہے تو اس میں کیا کیا؟ آپ نے اضافہ کیا، کس کا اضافہ کیا؟ شروع میں الف کا اور پہلے حرف کے بعد تے کا۔ اچھا، یہ سارے الفاظ اردو میں اسی شکل میں موجود ہیں، تو کیا بن گیا؟ اجتماع کیا، یعنی لوگوں کو جمع کرنا کیا ہوگا؟ اجتماع کیا۔ پھر کسب کرنا، کسبہ، اس نے کسب کیا، شروع میں الف لگا دیا، پہلے حرف کے بعد تے لگا دیا، تو اب کیا ہوگا؟ اکتساب ہو گیا۔ ترجمہ کیا ہو گیا؟ اس نے محنت سے اکتساب کیا، ٹھیک، تعاون سے اکتساب کیا، کیونکہ اس میں شراکت کا تصور بھی موجود ہے۔ پھر آپ دیکھیں سمع، سننے کو کہتے ہیں، سمع، اس نے سمع کیا، استمع، ٹھیک۔ اب اس میں کیا ہو گیا؟ کوشش ہو گئی، اس نے کوشش سے استماع کیا۔ پھر آگے دیکھیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن کی آیت موجود ہے، تو اعتصام ہو گیا، تو پکڑنے کا فہم موجود ہے، لیکن چونکہ شروع میں الف ہے اور اس کے بعد تے ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں مضبوطی سے پکڑنے کا فہم پیدا ہو گیا۔ تم اجتماعی طور پر مضبوطی سے اعتصام حبل اللہ کر لو، یعنی اللہ کی رسی کو پکڑ لو، لیکن کیسے؟ اجتماعی طور پہ، اشتراک کے طور پہ، مضبوطی کے طور پہ، یہ اس میں جو ہے وہ فہم ہے۔ پھر آپ دیکھیں
اعتراف اردو میں موجود ہے. ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے فلاں گناہ کا اعتراف کر لیا, اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. تو اعتراف کرنا, لیکن شروع میں الف ہے اور پہلے حرف کے بعد کیا ہے؟ تا ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اور دیگر آخر وہ ہیں جنہوں نے اپنے ذنوب کا اعتراف کر لیا. ٹھیک ہے. پھر اگلا لفظ دیکھیں, قریب ہونا اردو میں موجود ہے, لیکن قریب سے پہلے کیا ہو گیا؟ الف آ گیا, پہلے حرف کے بعد تے آ گیا, تو کیا ہو گیا؟ اقتربت الساعۃ. ٹھیک. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ساعت قریب آ ہی چکی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہر لفظ میں جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ الف آ رہا ہے اور پہلے حرف کے بعد تے کا اضافہ ہو رہا ہے, جس سے فہم میں تبدیلی آ رہی ہے. پھر آپ دیکھیں اختلاف کرنا اردو میں موجود ہے. تو خے سے پہلے کیا ہے؟ الف ہے, خے کے بعد کیا ہے؟ تے ہے. اختلاف ہے. اچھا, یہ اختلاف قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے اور یہی اختلاف اردو میں بھی موجود ہے کہ جب لوگ باہمی طور پہ ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں, تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں فہم جو ہے وہ باہمی کا ہوگا. تو کیا ہوگا کہ اور لوگوں نے تو کتاب میں باہمی اختلاف کیا, حد درجہ اختلاف کیا, ایک دوسرے سے اختلاف کیا. پھر آپ دیکھیں کہ ہدایت اردو میں موجود ہے, لیکن ہدایت سے پہلے الف ہے اور ہا کے بعد تا ہے. تو اہتدو. ٹھیک. تو اس میں کیا ہو گیا؟ فہم میں تبدیلی آ گئی. پس اگر وہ تسلیم کر لیں تب تو وہ ہدایت یاب ہو گئے. پھر اگلا لفظ جو ہے سماعت ہے. یستمعون میں اس میں ہمیں الف نظر نہیں آ رہا, اس میں سین تے نظر آ رہا ہے یا کے بعد, یا علامت ہے. تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ قرآن پاک میں یا تو آپ کو الف سین تے نظر آئے گا یا صرف سین تے نظر آئے گا. تو یستمعون سماعت فہم ہے اور شروع میں کیا آ گیا؟ سین تے آ گیا. تو کیا ہوگا ترجمہ؟ ہم کو خوب معلوم ہے جو وہ کوشش سے استماع کرتے ہیں, سماعت کرتے ہیں. سماعت جو ہے وہ اس میں طلب کرنے کا تصور جو ہے وہ آ گیا. پھر آپ دیکھیں اجتماعت. ٹھیک. تو دیکھیں کہ شروع میں کیا آ گیا؟ الف آ گیا اور جیم کے بعد تے آ گیا. تو یہ ایک نیا باب بن گیا, نیا اس میں فہم پیدا ہو گیا. تو کیا ترجمہ ہوگا کہ کہہ دو اگر جن و انس اس بات پر باہمی اجتماع کر لے. اشتراک کا فہم اس میں آ گیا. پھر اگلا لفظ دیکھیں آپ کیا ہے؟ اجتناب. وَإِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اگر تم ان کبائر سے حد درجہ اجتناب کرو, یعنی اس میں ایکسٹریم کا فہم موجود ہے. حد درجہ اجتناب کرو جن کی تم کو نہیں کی گئی ہے, یعنی جن سے تم کو جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. اکتساب ہم نے پڑھا تو کیا ہو گیا؟ اکتسبو. شروع میں کیا ہو گیا؟ الف آ گیا اور کاف کے بعد کیا ہے؟ تے ہے. ان دو حروف کے اضافے سے فہم بدل گیا. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ رجال کے نصیب میں وہ ہے جو انہوں نے محنت سے اکتساب کیا. پھر احتمال ہے. احتمال جو ہے وہ حمل سے نکلا ہے, حمالہ سے نکلا ہے. تو کیا ہوگا؟ احتملہ. احتملہ میں کیا ترجمہ ہوگا؟ ترجمہ ہوگا کہ پس اس نے بہتان اور اسم مبین کا اپنے سے احتمال کر لیا, یعنی خود سے گھڑ لیا اور اپنے اوپر آ گیا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایک باب ہے اور اس میں شروع میں الف ہے اور پہلے حرف کے بعد تے ہے, تو فہم بدلتا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کتنا آسان ہے کہ بنیادی 3 حروف ہیں, کبھی ان سے پہلے کسی حرف کا اضافہ ہوتا ہے, کبھی درمیان میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے فہم بدل جاتا ہے. یہ مشکل ترین چیز ہے جو عربی میں سکھائی جاتی ہے. ہم نے آپ کو نہایت آسان طریقے سے اس اضافے کی وجہ سے جو فہم میں تبدیلی آتی ہے تو وہ ہم نے جو ہے وہ آپ کو سکھائی ہے. تو یہ ہمارے اسباق ہیں, بہت آسان ہیں. ہمارے کورسز ہیں. ایک کورس ہمارا 2 مہینے کا کورس ہے, 9 ہفتے کا کورس ہے. آپ اس میں داخلہ لیں. یہ سارے کورسز واٹس ایپ پر ہیں اور یہ بلا معاوضہ ہیں, فی سبیل اللہ ہے. ہم اس کا کوئی جو ہے وہ چارج نہیں کرتے, کوئی فیس نہیں لیتے. تو اس کورس میں حصہ لیں. پھر ہمارا ایک کورس ایڈوانس کورس ہے, یہ 5-6 مہینے کا کورس ہے. اس میں ہم پہلا پارہ جو الف لام میم میں ہماری کتاب ہے اس کو بنیاد بنا کے
پورے پارے کا اور پورے قرآن کا ترجمہ کرنا سکھاتے ہیں۔ مشترک مفہومی ترجمہ بذریعہ علامتی طریقہ تدریس کے جو قواعد و ضوابط ہیں ہم وہ سکھاتے ہیں۔ پھر ہمارا ایک کورس جو ہے تحقیق کا ہے، جو لوگ قرآن کا ترجمہ کرنا سیکھ لیتے ہیں تو ہم انہیں قرآن میں تحقیق کرنا سکھاتے ہیں۔ مختلف قرآن کی اصطلاحات ہیں، ان کی آیات کو جمع کر کے ہم تصریف آیات کے ذریعے سے انہیں بتاتے ہیں کہ قرآن سے احکامات کیسے نکالے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارا ایک کورس ہے وہ ٹیچر ٹریننگ کا ہے، جو سیکھ جاتے ہیں ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اب وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ وہ پڑھ لیا ہے تو اب پڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ آپ بھی سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ کوئی مدرس ہیں، آپ کسی اسکول میں ہیں، کسی تعلیمی ادارے میں، وہاں آپ سکھائیں۔ ہر آدمی دوسرے کو قرآن سکھائے، خود بھی سیکھے اور دوسرے کو بھی سکھائے۔ یہی ہمارا نظام تعلیم ہے جو ہم نے قرآن تحریک کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو بس آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے، لوگ قرآن سے دور ہیں۔ 95% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی قرآن کا ترجمہ سمجھ کر نہیں پڑھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔